خندق کے موقع پر ایک طرف خندق کھدی ہوئی ہے، ایک طرف نبی اور نبی کے غلام، دوسری طرف کافر جنگ کے لیے ہڑبڑا رہے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تعداد میں کم ہے، ان کو دبا لیا جائے گا، ان کو شہید کر لیا جائے گا۔ انہی کے اندر سے عمر ابن عبد ود، ایک کافر کہ جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ 1000 گھڑ سوار کے برابر مانا جاتا تھا، وہ ایک اکیلا شخص، وہ خندق کے وہاں کھڑے ہو کر بکواس کرنے لگا کہ ہے کوئی کلمہ پڑھنے والا جو ہم سے مقابلہ کر سکے، مجھ سے جنگ کر سکے، مجھ سے لڑ سکے، ہے تو کوئی سامنے آئے۔ جب یہ پکار سنی تو مولا کائنات کھڑے ہو گئے، حضرت علی کھڑے ہو گئے، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجئے، میں اس کے مقابلے میں جانا چاہتا ہوں، میں اس گنڈے کے مقابلے میں جانا چاہتا ہوں۔ نبی نے فرمایا اے علی نہیں، ابھی رکو۔ پھر دوبارہ سے اس نے کہا کہ ہے کوئی مرد، اب جیسا مسلمانوں کو تانا دیا جاتا ہے آج بھی دیا جاتا ہے، اس نے بھی وہ تانا دیا، اور وہ یہ تانے وہی سے ہی چلے آ رہے ہیں۔ اس نے یہ تانا دیا کہ ہے کوئی جنت کی خواہش رکھنے والا کہ جسے دنیا سے بڑی جنت چاہیے، ہے کوئی جنت میں جانے والا کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی جنگ میں شہید ہوتا ہے تو اسی جنت میں چلا جاتا ہے۔ آج بھی یہ طنز ہوتا ہے، آپ میڈیا کے اوپر دیکھیں، ڈیبیٹ کے اندر دیکھیں، یہ طنز کیا جاتا ہے، تو یہ طنز وہاں سے چلے آ رہے ہیں۔ اس نے یہ جملہ کہا، علی پھر کھڑے ہو گئے، نبی کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اجازت دے دیجئے۔ حضور نے فرمایا علی ابھی رکو، ابھی رکو۔ حضرت علی کو نبی نے روک دیا۔ تیسری مرتبہ پھر وہ چلانے لگا، ہے کوئی تو آئے سامنے، ہے کوئی مرد تو آئے لڑنے کے لیے۔ پھر علی تیسری مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے بھیج دیجئے، اب مجھے آپ بھیج دیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اب تم جاؤ، اب تم مقابلے کے لیے جاؤ۔ حضرت علی کو تیار کیا جاتا ہے، صافہ باندھا جاتا ہے، تلوار دی جاتی ہے۔ جب مولا کائنات جاتے ہیں اور اس گنڈے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو حضرت علی فرماتے ہیں اے عمر ابن عبد ود، میں نے سنا ہے کہ تیرے کو اگر کوئی 2 بات پیش کرے تو تو ان میں سے ایک بات کو قبول کر لیتا ہے، یہ میں نے سنا تھا۔ جب اس نے یہ بات سنی اس نے کہا کہ آج بھی میں اسی پہ قائم ہوں، آج بھی میرا موقف یہی ہے، آج بھی میں یہی بات پر عمل کرتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی 2 باتوں کی طرف بلاتا ہے ان میں سے میں ایک کی طرف چلا جاتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا تو سن، میں تجھے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف بلاتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف بلاتا ہوں، اسلام کی طرف بلاتا ہوں، آ جا۔ اس نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اگر اسلام ہی قبول کرنا ہوتا، تمہارے نبی کا لایا ہوا دین ہی قبول کرنا ہوتا تو یہاں تلوار کھینچ کر کھڑا نہ ہوتا، یہاں پر تمہارے کو پکار نہیں رہا ہوتا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ جب تو اس بات پر راضی نہیں ہے تو پھر دوسری بات سن۔ اس نے کہا کہ دوسری بات کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا کہ تو جنگ کے لیے تیار ہو جا، اب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اب تو جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ اب جو وہ گنڈا تھا اس نے کہا اے علی میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے مارنا نہیں چاہتا ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ تو میرے بھائی کا لڑکا ہے، تو میرا بھتیجا ہے اور میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اب حضرت علی کا آپ جواب سنیں۔ حضرت علی نے فرمایا اے عمر ابن عبد ود سن کہ تو مجھے قتل نہیں کرنا چاہتا، یہ تیرے معاملہ الگ ہے، یہ بات تو سمجھے، مگر تو یہ کان کھول کر سن لے، علی تجھے قتل کرنا چاہتا ہے، علی تجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے اپنی دلیری دکھائی، اس نے کہا کہ علی تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں، میں وہ ہوں کہ پورا عرب مجھے جانتا ہے کہ 1000 کے مقابلے میں تنہا کھڑا ہو جاؤں تو ان کی ہمت نہیں ہوتی ہے مجھ سے لڑنے کی۔ کیا تجھے پتا نہیں ہے میں مرحب ہوں؟ کیا تجھے پتا نہیں ہے میں کتنا بڑا بہادر ہے؟ اب حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ ہم بڑے شریف لوگ ہیں، نہ، حضرت علی نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، ارے سن لے میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے۔
کیا تو کسی کمزور کے سامنے کھڑا ہوا ہے؟ یا تو اپنی دادا گیری دکھا رہا ہے؟ تیرے سامنے حیدر کھڑا ہوا ہے۔ حضرت علی تلوار گھماتے ہوئے میدان میں کودتے ہیں۔ میدان میں جانے کے بعد جب دونوں کے اندر جنگ ہوتی ہے تو دھول کا غبار جمع ہو جاتا ہے، دھول ہی دھول جمع ہو جاتی ہے۔ اب دونوں طرف سے لوگ کشمکش میں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اتنی ہی دیر کے اندر ایک آواز سنائی دیتی ہے، مولا علی پکارتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ اکبر۔ جیسے ہی یہ تکبیر سنی تمام لوگ سمجھ گئے کہ علی نے اس کو جہنم میں پہنچا دیا ہے، علی نے اس کو جہنم میں پہنچا دیا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے شیر مردان شاہ یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یہ مولا علی ہے۔ اور یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں، مولا علی نے اس جنگ کے اندر دکھا دیا کہ جو نبی کی طرف ہے وہ اپنا ہے۔ سامنے والے نے کیا کہا تھا، اے علی تو میرا رشتے میں بھتیجا لگتا ہے، تو میرے بھائی کا لڑکا ہے، میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا۔ مولا علی کا جواب کیا تھا کہ مگر میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ پتہ کیا چلا، جو نبی کی طرف ہے صرف وہی اپنا ہے، جو نبی کی طرف ہے وہی اپنا ہے۔ دوسری طرف چاہے کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو وہ ہرگز اپنا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے اس کا ریزن میں نے کئی مرتبہ بتایا، میں پھر بتاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ قیامت میں کوئی رشتہ دار کام نہیں آئے گا، قبر میں کوئی رشتہ دار کام نہیں آئے گا، قبر میں کوئی دوست یار کام نہیں آئے گا، قبر میں کوئی بہکانے والا مولوی کام نہیں آئے گا، قبر کے اندر تمہیں نبی کے در سے دور کرنے والا کوئی مولوی مفتی کام نہیں آئے گا۔ قبر کے اندر جو سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ بتا دنیا میں اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ نبی کو دکھا کر کہا جائے گا کہ بتا اس شخص کے بارے میں کہتا کیا تھا۔ تو اگر تم بدعقیدوں کے ساتھ رہے، نبی کے دشمنوں کے ساتھ رہے، نبی کے خلاف جو بھونکتے ہیں، نبی کو اپنا جیسا جو کہتے ہیں، نبی کو اپنے سے بڑا نہیں سمجھتے ہیں، نبی کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کی طرف آپ رہے، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہوا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا جواب کیا ہوگا۔ لیکن آپ اہل سنت والجماعت کی طرف رہے اور آپ سے جب پوچھا جائے گا کہ بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے تو آپ تڑپ کر کہو گے کہ یار ہم سے پوچھتے ہو، ہم تو وہ ہے کہ ان کی بات تو وراء الورا ہے، ہم تو ان کے روزے کو دیکھنے کے لیے تڑپا کرتے تھے، مدینہ جانے کے لیے تڑپا کرتے تھے، اور ایک بار مدینہ چلے جائے تو یہ تمنا ہوا کرتی تھی کہ اے پروردگار اب اس مدینے سے گھر نہ بھیجنا، اب یہیں پر موت نصیب دے دے، اب یہیں پر موت ہمیں دے دے۔ ہم سے کیا پوچھتے ہو، ہم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ ہم تو دنوں رات ان پر درود پڑھتے تھے، ہم تو دنوں رات ان پر سلام پڑھتے تھے، ہم تو دنوں رات ان کو یاد کرتے تھے۔ جب بھی ان کا دن آیا کرتا تھا لوگوں کو بتلایا کرتے تھے، ان کے آنے کی خوشی کے اندر لوگوں کو دعوتیں دیا کرتے تھے، کھانے کھلایا کرتے تھے۔ ہم سے کیا سوال کرتے ہو؟ تو میرے بھائیو بزرگ دوستو، علی کے ماننے والے ہو، صحابہ کے ماننے والے ہو تو سمجھ لو ان تمام لوگوں نے یہ ایک درس دیا ہے، جو نبی کی طرف ہو وہی اپنا ہے، جو نبی کے خلاف کھڑا ہو وہ کبھی بھی اپنا نہیں ہے۔ یہ مولا کائنات نے پوری دنیا کو درس دیا ہے۔ حضرات محترم، یہ تو بہادری ہے مولا علی۔